زندگی کیا ہے؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوال محققین کے ہیں، یہ سیکر کے نہیں، ریسرچر کے سوال ہیں۔ تم کیا ہو؟ یہ سیکر کا سوال ہے، یہ صوفی کا سوال ہے، یہ نبیوں کا سوال تھا، اور یہ تمہاری بینگ کا سوال ہے۔ تم آغاز اور انجام سے زیادہ جڑے ہو، تم ہر چیز کی ابتدا اور انتہا جان لینا چاہتے ہو۔ تم ابتدا اور انتہا کے تصور کے بغیر چیزوں کا ہونا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو تمہیں خدا بھی سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ خدا کے تو ہر تصور کا مرکزی نقطہ ہی ایک ہے، لا انتہا لا ابتدا۔ یہ تمہاری سوچ کا ڈھنگ ہے جو تمہیں مجبور کرتا ہے زندگی کو اسی ترازو پر تولنے کے لیے۔ تم زندگی کے مقاصد بناتے ہو، مقصد نہ بناؤ تو تمہیں زندگی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے خود کو کہانی میں ڈھال دینے پر۔ لوگ خود کو کچھ ایسا بنا دینا چاہتے ہیں جسے وہ لکھ سکیں، جسے وہ سنا سکیں۔ کبھی پوچھو خود سے تم کیا ہو؟ ایک سٹوری، جیسے سٹوری ہوتی ہے نا جس میں ایک سٹارٹ ہوتا ہے، پھر کمپلیکسٹی پیچیدگی، پھر سلجھاؤ اور پھر خاتمہ۔ تم اپنی زندگی کو ایسے ہی افسانوں میں ڈال دیتے ہو۔ حقیقت کو افسانہ بنا دینا تمہارا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ انا کو اصل میں یہ کھیل بڑا پسند ہے۔ کبھی غور کرنا اپنی انا کے کام کرنے کے طریقے پر۔ یہ جو سانس ابھی تم نے کھینچی ہے، یہ کتنی اہم تھی؟ یہ نہ ہوتی تو تمہارا جسم کتنی دیر تک زندہ رہتا؟ تم نے کبھی اس پانی کے بارے میں سوچا ہے جو آپ کو چند دن نہ ملے تو آپ کا جسم زندہ نہیں رہے گا؟ لیکن اس ترقی کے بارے میں کتنا سوچتے ہو جو تمام زندگی بھی نہ ملے تو تم جی لو گے؟ وہ عزت جو تم کو نہ ملے تو تمام عمر کی آپ کی دل کی دھڑکنوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ وہ شہرت کہ جس کو حاصل کرنے کو سارا دن دوڑتے ہو، سارا دن سوچتے ہو کہ جو اگر نہ بھی ملے تو زندگی کے تجربے پر 2% کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ انا اور انائی دماغ ایسے ہی کرتا ہے۔ وہ سٹوری میکر ہے، قصہ گو۔ وہ تمہیں بھی ایک قصہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے صوفی، یوگی اور بھکشو سانس کی مشقیں کراتے ہیں کہ جو زندگی کی حقیقی ترین چیزیں ہیں ان کو افسانے کے پردے میں گم نہ کرو۔ تم صوفی کی زندگی کو دیکھتے ہو تو پتہ ہے کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، اس کو تو اپنے کل کی فکر ہی نہیں، اس کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ کوئی شخص جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی کل کے منصوبے نہ ہو، کسی سوال کے جواب کی تلاش میں جو سرگراں نہ ہو، تو پتہ ہے نا تمہاری دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ وہ نہ صرف کند ذہن قرار پاتے ہیں بلکہ تم انہیں غبی، جاہل، سائیں لوگ کہتے ہو۔ ویسے کبھی تم نے یہ بات نوٹ کی کہ تم بہت خوش ہو، بہت سکھی ہو، بہت شانت ہو تو اس وقت تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جب دکھی ہوتے ہو تو مقصد بناتے ہو، منصوبے بناتے ہو، کیونکہ دکھ میں انا بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، ساری کائنات کا خود کو مرکز بنا لیتی ہے اور عملاً باقی دنیا سے کٹ جاتی ہے۔ اس لیے دکھ میں تم سکڑ جاتے ہو، اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہو، کسی سے بھی ملنے سے کتراتے ہو۔ لیکن جب تم خوش ہوتے ہو تو انا سکڑ جاتی ہے مگر تم پھیل جاتے ہو، باہر جاتے ہو، خوشی مناتے ہو۔ فقیر کہتا ہے کہ جو بھی شخص زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اس کو زندگی کا مقصد تو نہیں ملے گا، ہاں مگر زندگی اس تلاش میں ضرور اس سے کھو جائے گی۔ جس نے کسی مقصد کے لیے جینے کی کوشش کی وہ مقصد تو پا ہی نہیں سکتا، ہاں اس کوشش میں خود زندگی کو ضرور تہس نہس کر دے گا۔ جی تو وہی سکتا ہے جو جینے کا مقصد نہ کھوج رہا ہو بلکہ جینے کا فن آشنا ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم جینے کو جینا نہیں مانتے بلکہ جینے کے تھاٹس کو جینا سمجھتے ہو۔ یہ تصور تم لوگوں کے لیے تھوڑا سا اجنبی ہے، اس لیے ذرا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اجنبی اس لیے ہے کہ تم لوگوں نے انا کو اپنی زندگی کا مرکز مان لیا ہے، اور انا کسی مقصد کے لیے کچھ کر نہ رہی ہو، کچھ سوچ نہ رہی ہو
تو خود کو مٹتا ہوا محسوس کرتی ہے، مگر تمہارا من، تمہاری انا، تمہارا انائی دماغ بنا مقصد کے لمحہ بھر بھی نہیں جی سکتا۔ تم لوگوں نے خود کو جیسا بنا لیا ہے، اس حال میں کوئی مقصد نہ رہ جائے تو من بکھر جائے، انا منتشر ہو جائے، اور یہ بات انسانی ذہن کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ اس لیے تمہاری انا اور تمہارے ذہن کے لیے یہ بات سمجھنا بہت دشوار ہوگی کہ زندگی بنا مقصد بھی جی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انا زندگی سے مختلف ہی نہیں، اپوزٹ حادثہ ہے۔ جان لو کہ جتنی انا زیادہ جگہ گھیر کے بیٹھی ہوگی، زندگی کے لیے جگہ اتنی ہی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ کبھی خاموش لمحات میں غور کرنا، آج تک جو بھی تم نے زندگی گزاری ہے اس میں مسلسل تم مقاصد بناتے رہے ہو۔ جب بچے تھے تو مقاصد کچھ اور تھے، جوان ہوئے تو مقصد بدل گئے، بوڑھے ہوئے تو مقاصد کچھ اور ہو گئے۔ کتنے ایسے مقصد تھے جو تم نے بنائے اور پائے، پورے کیے، مگر مقاصد بنانے کی انا کی ضرورت کبھی نہیں مٹی۔ مقاصد اصل میں ایک ایسا سوال ہے جس کا ایک جواب مل جائے تو دو اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موت کے دم تک انا اس کہانی میں ایسا الجھائے رکھتی ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا حقیقت کو دیکھ پانے کا۔ غور کرو، جب تم یہ سوال کرتے ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس وقت بھی تم یہی غلطی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم یہ سوال کر رہے ہو تو یہ مان رہے ہو کہ کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہی تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے، فوراً ہی سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتے ہو۔ جب تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے تو سامنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس مقصد کا کیا مقصد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مذہبی شخص اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ زندگی کا مقصد خدا کو پا لینا ہے، لیکن کیا یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ خدا کو پا لینے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ زندگی کا مقصد نجات کو پا لینا ہے، تو سوال تو بنتا ہے کہ نجات کو پا لینے کا پھر کیا مقصد ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینا ہے، تو سوال تو پوچھا جا سکتا ہے کہ 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینے کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو اصولی طور پر یہ ایک بے فائدہ سوال ہے۔ ہر وہ سوال بے فائدہ ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو شروع کر دے۔ تم لوگ جسے ذہین کہتے ہو، ادیب، فطین، عالم، وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ملے گا کہ بیکار مت جیو، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ڈھونڈو، کسی چیز کے لیے جیو، کسی تصور کے لیے، کسی آدرش کے لیے جیو، ملک کے لیے جیو، مذہب کے لیے جیو، سروس خدمت کے لیے جیو، سچ کے لیے جیو، خدا کے لیے جیو۔ جو ایک بات یہ تم لوگوں کو نہیں بتائیں گے بلکہ بتانے کے اہل ہی نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جینے کے لیے جیو۔ یہ لوگ کبھی تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ جینے کے لیے جیو، کیونکہ یہ تمہارے ذہین لوگ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ زندگی خود اپنے آپ میں بھی مقصد ہو سکتی ہے، اپنے آپ میں مکمل، کامل، پرفیکٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے یہ مان لیا ہے کہ راستے کی منزل ہونی چاہیے، مگر اس بات کو سمجھو کہ راستہ بھی منزل ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہنا ہی بہتر ہے کہ راستہ ہی منزل ہو سکتا ہے۔ تمہارے ذہین لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ منزلوں پر منزلیں تراشتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی بھی منزل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فوراً یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر اس منزل کی منزل آخر کیا ہوگی؟ اصل میں زندگی کو مقصد سے جوڑے بنا انا خود کو تسلسل، کنٹینیوٹی نہیں دے سکتی۔ انا تمہاری حقیقت کا ایک جھوٹ ہے، ایک ڈیلیوژن، ایک سراب زدہ سیلف، ایسا سراب جس تک پہنچ جائیں تو سراب کچھ اور آگے نکل جاتا ہے۔ صحرا میں ریت پانی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہاں پہنچیں تو پانی اور آگے چلا جاتا ہے، اور سفر تب تک جاری رہتا ہے جب تک صحرا میں پانی کے سراب کے پیچھے بھٹکتا شخص تڑپ تڑپ کر مر نہیں جاتا۔ انا کی ضرورت ہے مقصد، مگر سیلف کی، تمہاری، یہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہستی کا، بینگ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہو بچوں کو کھیل کھیلتے ہوئے، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟
دیکھتے ہو درختوں کو بڑھتے ہوئے، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ مگر یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، انا تخلیق ہوتی ہے، اور پھر مقاصد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کھیل بھی کھیل رہے ہوں تو کوئی بڑا کھلاڑی بننا ان کا مقصد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذہن میں بٹھا لو کہ جتنی انا زیادہ مضبوط ہوگی اتنے مقاصد بڑے ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص ہے جو صرف خاندان کو پالنے پوسنے کے مقصد سے جی رہا ہے تو اس کی انا اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی اس شخص کی جو پورے صوبے کے لیے، ملک کے لیے جی رہا ہے، جو پوری دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی انا، جتنا مقصد چھوٹا ہوگا اتنی انا چھوٹی ہوگی۔ انا کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے، انا سجیشن کی زبان سمجھتی ہے، اس لیے تو تم بچے کو یہ زبان سکھاتے ہو۔ بچے مقاصد سے آزاد زندگی گزارتے ہیں، تم انہیں مقصد دیتے ہو۔ کوئی بچہ کھیل رہا ہو اور اس سے پوچھو کیوں کھیل رہے ہو تو انہیں تمہارا یہ سوال سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی نظر میں اس سے لا یعنی بے تکا سوال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کھیلنا خود اپنی ذات میں مقصد ہے۔ تم لوگ تو اپنی بنیادی نیچر کے ایسے باغی ہو کہ کوئی کھیل بھی کھیلو تو خود کے سامنے مقصد رکھ لیتے ہو کہ کس لیے کھیل رہے ہو۔ بچہ کھیل رہا ہے تو کھیلنا خود میں کافی ہے، کھیل سے باہر کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھیل ہی سکون ہے، کھیل ہی مسرت ہے، کھیل ہی خوشی ہے۔ انہیں کھیل سے کچھ اور ملے گا وہ یہ کبھی نہیں سوچتے۔ انہیں کھیلنے میں ہی وہ سب مل جاتا ہے جس لیے وہ کھیل رہے ہیں۔ ان کے لیے کھیلنا ہی ملنا بھی ہے، کھیلنا ہی مقصد بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ لیکن تم لوگوں کی دنیا ایسی ہے کہ ایسا بچہ زندگی کے کھیل کے قابل تصور نہیں کیا جاتا۔ اس لیے تو تم اسے کھیل سے باہر لانے کی کوشش میں پڑے رہتے ہو۔ تم اسے پڑھاؤ گے اس لیے نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو، گیانی ہو، اس لیے کہ کل اسے نوکری مل سکے، اس لیے پڑھنا کہ کل دولت کما سکے گا۔ تم اسے کھیل کی اس دنیا سے باہر کھینچ لاتے ہو جہاں مقصد ہمیشہ لمحے موجود میں ہوتا ہے، اور ایسی دنیا میں پہنچا دیتے ہو جہاں مقصد ہمیشہ کل میں ہوتا ہے اور کام آج، جہاں ایکشن اور نتیجے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کل یہی بچہ ڈاکٹری پڑھے گا یا انجینئرنگ تو یہ نہیں کہے گا کہ میں اسے پڑھنے میں مزہ لے رہا ہوں، وہ کہے گا کہ جھیل رہا ہوں، کشٹ ہے جو سہ رہا ہوں۔ لیکن کل میں امید ہے کہ اس پڑھائی سے کوئی نوکری ملے گی، پیسہ آئے گا تو لطف ملے گا، خوشی ملے گی۔ وہ صرف امتحان کی تیاری کے لیے پڑھے گا کیونکہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ امتحان کے اس پار زندگی کی جنگاہ میں اتروں گا تو آسانیاں ہوں گی۔ تم لوگوں کی بس یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر بچے کو لمحے موجود میں زندہ رہنے کی لذت سے نکال کر مستقبل کے لیے جینے کی کلفت میں جھونک سکو۔ تمہاری تعلیم اور تعلیمی نظام کی بنیادیں اسی پر کھڑی ہیں، اور تم لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ مجبوری ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ اور ایسا سسٹم تم لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس طرز پر نہ جیے، اس طریقے پر نہ چلے تو وہ سماج کا حصہ ہی نہیں بن سکتا۔ مقصد کا سیدھا سادہ ایک ہی مطلب ہوتا ہے، آج کا جینا کل پر قربان کر دینا۔ مقصد کے لیے جینے کا مطلب ہے اپنے اس لمحے کو آنے والے کسی لمحے پر قربان کرنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس آنے والے لمحے کے لیے تم نے اپنا یہ لمحہ قربان کیا ہے، کل جب اس لمحے کو جینے کے لیے تم پہنچو گے تو اس لمحے کو بھی کسی اور لمحے پر قربان کرو گے، کیونکہ لمحے موجود کو لمحے مستقبل پر قربان کرنا اب تمہاری عادت بن چکا ہوگا۔ جو بچہ خواہی نہ خواہی ڈاکٹری پڑھ رہا تھا نوکری کے لیے، کیا خیال ہے نوکری ملنے کے بعد وہ کوئی اور مقصد، کوئی اور خواب نہیں بنے گا؟ یقین مانو اب اس کے مقصد، اس کے خواب اور بھی بڑے ہوں گے۔ تو جانو کل جب تمہارے پاس آئے گا وہ آج ہوگا، اور تم نے آج کو کل پر قربان کرنے کی عادت بنا لی ہوگی، تو اس وقت بھی تم اس آج کو کل پر قربان کر دو گے۔ یہ وہ چکر ہے جس میں تم پڑ گئے ہو، تم پورا جیون قربان کر دیتے ہو ایک بھوت جیسے نا پکڑ میں آنے والے کل کے لیے،
اور آخر میں پاتے ہو کہ تمہارے پاس موت کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ تم سب اپنی زندگی کو ایسے ہی کھوتے ہو، جسے تم آج کہہ رہے ہو، یہ بھی کل تھا۔ تم نے کل اپنا آج کھویا تھا آج کے لیے، اور آج اپنا آج کھو رہے ہو اگلے کل کے لیے۔ حساب لگا کر دیکھو نا ذرا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تم کل کے کل کو بھی کھو گے کسی اور آگے کے کل کے لیے، اور ایسے تم وقت کو کھوتے جاؤ گے اس وقت تک جب تک یہ نہ پالو کہ تمہارے دامن میں خواہشوں کی راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ مقصد تو کوئی پورا ہوتا نہیں، ہاں زندگی ضرور کھو جاتی ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ رومی کہتے تھے صوفی لمحہ موجود کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا نہ پاسٹ ہوتا ہے نہ فیوچر، بس یہی ایک پل اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس پل سے تم ایک پل کے لیے غافل ہوئے تو زندگی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس پل میں کسی کل کا خواب بنو گے تو وہ زندہ پل مردہ پل میں ڈھل جائے گا۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پل تم نے اسی دنیا میں کوئی محل کھڑا کرنے کے خواب میں گزارا ہے یا کسی اور دنیا میں جنت میں محل کھڑا کرنے کے خواب میں گنوایا ہے۔ سوچو، کیا اس پل کو اس پل میں نہیں جیا جا سکتا؟ کیوں یہ اتنا بھاری پتھر ہو گیا کہ تم اسے اٹھانے سے ہی قاصر ہو؟ تمہاری انا ہے اس کی وجہ۔ یہ بات شاید تم کو ہضم نہ ہو، مگر اس سے بڑی کوئی حقیقت تمہاری زندگی میں نہیں ہے۔ انا اور زندگی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اپوزٹ ہیں۔ انا ہوگی تو زندگی نہ ہوگی، اور زندگی ہوگی تو انا نہ ہوگی۔ انا ہوگی تو سوال ہوں گے مگر کوئی جواب نہ ہوگا، زندگی ہوگی تو کوئی سوال نہ ہوگا۔ کسی صوفی سے ایک سالک نے پوچھا کہ کب مجھے پتہ لگے کہ انلائٹنمنٹ کی منزل مجھے مل گئی، تو اس نے جواب دیا، جب یہ سوال تمہارے پاس نہ رہے گا۔